بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں کیسے بت پرستی شروع ہوئی؟ سب سے پہلے کس کا بت بنایا گیا؟ سب سے پہلا شخص کون تھا جس نے بت بنایا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ ایک اللہ کو ماننے والوں کو بتوں کی ضرورت پڑ گئی؟ آج کی ویڈیو انہیں سوالات کے گرد گھومنے والی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 124 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض روایت میں بتایا جاتا ہے کہ 146 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مشہور تاریخ دان مقاتل لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام السکن تھا، جبکہ کچھ روایت میں ان کا اصل نام ساکن اور عبدالغفار لکھا گیا ہے۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے تو ان کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح کے لفظی معنی بہت زیادہ رونے والے کے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والدین مومن تھے۔ حضرت نوح کے والد نام شیش تھا اور والدہ ماجدہ کا نام تشوش بنت قابیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تب نبوت عطا فرمائی جب بتوں کی فوجیں عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ہر طرف شرک کا بول بالا ہو چکا تھا، لوگ گمراہی میں ڈوب چکے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی جلدی انسان بتوں کی پوجا میں کیسے لگ گئے؟ ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام کی چوتھی پیڑھی بھی نہ آئی تھی۔ مشہور محدث اور تاریخ دان حضرت ابن جریح رحمۃ اللہ علیہ محمد بن قیس سے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم کی اولاد میں حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کچھ بہت نیک لوگ تھے۔ ان کی پیروی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لوگ ان کے ایسے ہی مانتے تھے جیسے نبی کی باتیں، نعوذ باللہ۔ یہ تعداد میں 5 تھے جن کا نام ود، سواع، یغوث، یوم اور نصر تھے۔ لوگ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب ان 5 کا انتقال ہوا تو لوگ رنجیدہ رہنے لگے۔ شیطان نے لوگوں کو دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جن جگہوں پر یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے کیوں نہ ان کی جگہ پر ان کی نشانیاں رکھ دی جائے۔ شروع میں کچھ نشانیاں رکھی گئی جو کہ ان کے استعمال شدہ اشیاء تھے۔ بعد میں ماہر مجسمہ ساز بلا کر ان 5 بزرگوں کے مجسمے بنا دیے گئے۔ انہیں 5 بزرگوں کے نام پر ان مجسموں کے نام رکھ دیے گئے۔ لوگ دل جوئی کے لیے ان مجسموں کے پاس آتے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے ان بتوں کو اٹھا کر عبادت گاہوں میں رکھ دیا تاکہ عبادت میں دل لگا رہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ لوگ انہیں بتوں سے اپنی فریادیں کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد میں آسانی والی نسلوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یوں دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حضرت امام ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ ایک نیک شخص تھا اور وہ اپنی قوم میں بہت محبوب تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ بابل کی سرزمین پر اس کی قبر کے ارد گرد بیٹھ کر روتے رہے۔ جب ابلیس نے ان کی آہ و اوقات دیکھی تو وہ ایک انسان کی صورت میں آیا اور کہنے لگا، میں نے تمہارے رونے کو دیکھ لیا تو تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے لیے بت کی ایک تصویر بنا دوں؟ تم اپنی مجلس میں اس تصویر کو دیکھ کر اسے یاد کیا کرو۔ تو انہوں نے اس سے اتفاق کیا تو اس نے بت کی تصویر بنا دی جس کو وہ اپنی مجلس میں رکھ کر اس کا ذکر کیا کرتے۔ جب ابلیس نے یہ منظر دیکھا تو کہا، میں تم میں سے ہر ایک کے گھر بت کا ایک مجسمہ بنا کر رکھ دوں تاکہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں بت کا ذکر کیا کرے۔ انہوں نے اس بات کو بھی مان لیا۔ پھر ہر گھر میں ایک ایک بت بنا کر رکھ دیا گیا۔ پھر ان کی اولاد بھی یہی کچھ کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد ان کی جو بھی نسلیں آئی تو وہ بول گئے کہ وہ بت ایک انسان تھا، اس کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنے لگے۔ پھر انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس بت کی پرستش شروع کر دی۔ پھر اللہ پاک کو چھوڑ کر جس بت کی سب سے پہلے پرستش شروع کی گئی وہ بت کا نام کا بت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں ان کے نام ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ اس مشرک قوم کی اصلاح کے لیے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔
اب بات کرتے ہیں کہ عرب میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا۔ کعبہ کی متعلق خاندان جس نے 500 سال تک کعبہ کی تولیت کی، ان میں ایک شخص عمر بن لہا بن قمہ تھا جس نے 400 سال کی طویل عمر پائی۔ اسی انسان نے کعبہ کو بتوں سے بھر دیا تھا۔ عمر بن لہا نے کعبہ میں بت صرف اس لیے رکھے کہ لوگ ایک اللہ کو بھول کر میری اطاعت میں آ جائے، نعوذ باللہ۔ عرب میں ہی پھر اللہ نے اپنے آخری اور پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے نہ صرف خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا بلکہ ایسا دین ہمارے حوالے کیا کہ جس پر چل کر ہم اشرف المخلوقات کہلوانے کے حقدار ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو شرک جیسے ناسور سے دور رکھے، تمام بیماروں کو ہر بیماری سے پاک کر دے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔